السلام علیکم 7 RY میں یاسمین خان اور آج ہے 15 اپریل 2026 تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹرمپ کے مطابق آبنائے ہرمز ایرانی بندرگاہ کا محاصرہ شروع ہو چکا ہے اور جو کہ ہر جہاز کو وہاں پر روکا جا رہا ہے اور پھر بھی 4 جہاز ایسے ہیں جو کہ آبنائے ہرمز کو عبور بھی کر چکے ہیں۔ اب چائنا نے ایران کی ناکہ بندی کو خطرناک قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے حالات اور کشیدہ ہو جائیں گے۔ اسرائیل اور لیبنان کی جو کہ حکام کی ملاقات آج امریکہ میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک پکچر آئی ہے جو کہ AI سے بنی ہوئی ہے ویسے وہ، اور اس میں تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نظر آ رہے ہیں، پھر اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ پکچر آپ دیکھیے پہلے۔ تو ناظرین آپ نے یہ پکچر دیکھی کہ اس طرح بالکل امیج یہی دیا گیا ہے، اور لیکن اس کو AI سے بنایا گیا ہے، یہ ریئل پکچر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ کے جو ہے وہ پوپ سے بھی اس کے اختلافات مزید اور بڑھ گئے، جو کہ کچھ عرصے سے، کچھ دنوں سے آپ یہ کہہ لیں کہ حالات اچھے نہیں تھے، جو کہ اب مزید اور کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات جو پہلے ہو گئے تھے، اب ایران کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، یعنی کہ پہلے مذاکرات تو ناکام ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، جو کہ آپ کو ہر دن جو ہے وہ اس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ اب جو ہے کیونکہ ایران کہتا ہے کہ ہماری خود مختاری کو ختم کرنے والی یہ بات ہے، پھر اس کے بعد جنگ بندی بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ نتن یہو کی پھر دھمکی آئی ہے، یعنی کہ خاص طور پر امریکہ اور ایران کے ناکام مذاکرات کے بعد اس کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب اسے کیبنٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نتن یہو نے، یہ میں آپ کو نتن یہو کے بیانات بتا رہی ہوں، نتن یہو نے عرب رساو رپورٹ کے مطابق بھی یہ بتا رہی ہوں کہ امریکہ کی جو کہ ایران بندرگاہوں پر ناکہ بندی کی جو کہ حمایت کرتا ہے اسے نتن یہو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ناکہ بندی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین اس سلسلے میں چین جو ہے وہ تیل بردار جہاز کے سلسلے میں بتاؤں کہ امریکن ناکہ بندی کے باوجود چینی تیل بردار جہاز جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزر گیا۔ ظاہر ہے چین کو تو نہیں ایران انکار کر رہا، اور ایون کہ پاکستان کو بھی، یہاں تک کہ پاکستان نے تو اپنے فلیگ لگا کر اور 20 جہاز نکلوائے، جو کہ 2 سننے میں آیا ہے کہ خود رکھے، اور 18 جو ہے وہ پتہ نہیں کس کو اس نے دے دیا، اور اس کا سارا پیسہ کہاں گیا ابھی تک کسی کی نالج میں یہ نہیں ہے۔ اب ایران سے بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا ہے، صرف یورینیم پر اختلاف ہے اور وہ برقرار ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو کہ ان کا JD وینس ہے اس کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن مؤثر مذاکرات کیے اور ایران کی طرف سے ڈیل کی خواہش کا پیغام بھی موصول ہوا ہے۔ ٹرمپ تو یہ ایسا کہہ رہا ہے پیغام بھی موصول ہوا ہے جیسے کہ رشتے کا پیغام آیا ہے۔ تو ناظرین ایکچولی امریکہ نہیں چاہتا، اور ٹرمپ اسپیشلی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن سکے۔ مین پرابلم ایک یہ ہے، اور نمبر 2 پہ مین پرابلم ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور اس کی فی بھی جو اس نے لگائی ہے وہ بھی نہ ہو۔ اب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ یسٹرڈے جو آپ کو ویلاگ کر کے بتایا تھا کہ کل جو تھا وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق بتا رہی ہوں، ویسے تو ایران کا یہ تقریباً ارلی مارننگ کا ٹائم بنتا تھا، پاکستانی 7 بجے کا تھا، اور ان کا کچھ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان دونوں کنٹریز میں، تو ڈسٹنس کے حساب سے ارلی مارننگ بن رہی تھی ان کی۔ اور ہمارے پاس روس اور سعودی عرب زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہے، یہ بھی ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ نے پیچھے وینیزویلا کے تیل کو بھی اپنے انڈر میں لے لیا ہوا ہے، اور ان کے جو کہ ان کے سربراہ ہے اور اس کی مسز ہے اس کو جو کہ نکولس ماردرو، تو اسے امریکہ میں اس وقت جیل میں وہ بند ہے تیل کے ہی سلسلے میں۔ اب ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی بھی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اب ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کو آبر ہرمز کی ضرورت ہے. یہ سب میں نے آپ کو ابھی جو میسیجز سنائے ہیں یہ ایئرس کے تھے ٹرمپ کے، کہ دنیا کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ یہ بلیک میل نہیں کر سکتا ایران، اور اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی نیوکلیر پاور بننے کی. تو ناظرین، کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جو ہے وہ جانا پڑے گا، یہ ایران نے کہا ہے. ایران کے کمانڈرز قدس کورس حال اس نے کہا ہے. حالانکہ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے مے بی مذاکرات شروع ہونے کی بات چیت چل پڑی ہے، جو کہ مے بی دس تھرسڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان نے پھر اس میں ثالثی کا ایک کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے. اب دیکھیں یہ لوگ اس کو کہاں پر رکھتے ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران سے جو ہے یہاں سے امریکہ سے پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر اس میں شامل ہوں مذاکرات کے لیے. اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ میں نیٹو کے بارے میں بھی بولا کہ کردار سنجیدگی سے جائزہ لینے کے لیے ہے، کیونکہ ٹرمپ کو بہت شکوہ ہے کہ نیٹو نے جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کی امریکہ کی، کیونکہ امریکہ نیٹو پر ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے اور کسی بھی پرابلم میں ساتھ جو ہے اس نے نہیں دیا. لیکن نیٹو نے ایسا نہیں کیا، جو کہ ٹرمپ اس بات پر بہت ناراض ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کے بارے میں اس کا جائزہ لینے کے لیے اب وہ کچھ کرے گا. میں بھی اس کی ساری جو ہیلپ کر رہا ہے فائنینشلی نیٹو کی وہ بند کر دے. اب اس کے بعد شمالی کوریا کا بھی ایک بیان آیا کہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ کروز میزائل اور جہاز، لیکن میزائل کا یہ تجربہ اس نے لاسٹ سنڈے کو کیا تھا. کیم جون، آپ کو پتہ ہی کہ شمالی کوریا کا وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی کروز میزائل کا تجربہ کرتا رہتا ہے، اور اس کو بہت شوق ہے. ناظرین، وہ اپنے ہاتھ میں یوں سمجھ لیں کہ ایٹم بم لے کے پھرتا ہے، اور اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں بجا ڈالوں اس کو. اب پاکستان نے سیز فائر ختم ہونے سے پہلے جو ہے ثالثی کی پیشکش کر دی، یعنی کہ ایک ہفتہ تو ویسے ہی گزر کے ابھی سیکنڈ ویک جا رہا ہے، جو کہ وہ بھی 3-4 ڈیز کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ پہلے مذاکرات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 اپریل کو ہوئے تھے، اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ دس تھرسڈے کو پاسبل ہے. تو ناظرین، ایران کے جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یورینیم افزودگی میں کمی قبول کی، مگر یہ ڈپٹی اسپیکر کی بات کر رہی ہیں، اسپیکر تو ان کے محمد باقر صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں یورینیم افزودگی کی کمی قبول کی تھی، مگر امریکہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا. اب 450 یورینیم کو لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، یعنی کہ جرمن چانسلر کا بھی نتن یہو سے لبنان میں لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ناظرین، اس سلسلے میں ایک بیان اس کا بھی آیا ہے کہ روس نے کہا ہے کہ یورینیم ہمارے پاس رکھوا دیں، جو کہ میں اس وقت ایران کے پاس 450 یورینیم جو ہے وہ موجود ہے. اب اتنا یورینیم انہوں نے بڑے سال لگا کے بڑی محنت سے اکٹھا کیا ہے. تو ناظرین، اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یورینیم ایران کے پاس نہ رہے، اور ایران جو ہے امریکہ کو بالکل دینا نہیں چاہتا. اب امریکہ دوبارہ اسلام آباد میں شاید پاسبل ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے، اور بلوم برگ نے بھی کہہ دیا کہ دعویٰ کیے کہ آئندہ مذاکرات کن اور کس جگہ ہو سکتے ہیں یہ ابھی ود ان فیو آورس میرے خیال سے یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو ناظرین، اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں تو خیر ماشاءاللہ سے پاکستان کی تو خبریں ہی بڑی شاندار ہوتی ہیں ہر دفعہ جو بتائی جاتی، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن پر عمل نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد فیک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد فیک حکومت کو بٹھانے والے بھی جو ہیں وہ اپنا استثنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین، وہاں پر پنجاب پولیس جو ہے، جو کہ اس وقت اس کے انڈر میں ہے، مریم صفدر کے انڈر میں، اور اس کا تو بالکل ہی برا حال ہو گیا. آپ کو میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے لگی ہوں کہ پنجاب پولیس کی یہ حالت ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ڈبل سواری یہ لوگ کہتے تھے کہ منع ہے، لیکن ڈبل سواری بھی چل رہی ہے. اور ڈبل سواری چلا کون رہا ہے؟ وہ خود ہی پولیس والے بھی چلا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے.
اور درمیان میں دیکھیں کہ آپ کو میں ایک کلپ دکھانے لگی ہوں کہ اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک بندے کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور اس کو ہتھ کڑیاں بھی پہنائی ہوئی ہیں، نہ کوئی انہوں نے ہیلمٹ یوز کیا ہوا ہے، اور ویسے عام پبلک جائے تو اس کو ہیلمٹ کے لیے یہ لوگ چلان کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موٹر سائیکل کے پیچھے آپ اسپیشلی خود دیکھیں تو کوئی نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے، اور یہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بیچ میں اس کو بٹھایا ہوا ہے ہتھ کڑیاں پہنا کر، اس کو یہ لوگ تو مجرم قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود پوچھیں تو یہ تو خود بھی بہت بڑے مجرم ہیں۔ آپ پہلے یہ کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی نمبر پلیٹ نہیں، کوئی ہیلمٹ نہیں ہے، اور اس کو ہتھ کڑیاں پہنا کے یہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ پنجاب پولیس ہے، اور نہ ان کی جو پنجاب پولیس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، اس لیے ملک کی یہ حالت ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ اسی کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ ڈیالر جیل کے باہر کس طرح روز آ کر بیچاریاں بیٹھ جاتی ہیں، اور ان کو بھائی سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، اور اسپیشلی ان کی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہونے دیا جا رہا، اور اعجاز چودھری صاحب بھی اس وقت جو ہیں وہ کڈنی پرابلم میں ہیں، اور ان کی دونوں کڈنیز کام نہیں کر رہی، ان کو فوری طور پر ڈائلسس ہونے چاہیے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ لوگ خود ہی فوڈ میں اس طرح کی چیزیں شامل کر رہے ہیں تو کسی کو کلوٹ بنے، کسی کی آنکھیں خراب ہوں، اور پھر کسی کے گردے خراب ہوں، اور یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں کہ وہ کینسر سروائیور ہے، ان کو بھی کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو جرم انہوں نے کیا کیے ہوئے، جو جنہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہاں وہاں کی یہ صورتحال ہے، اور کوئی قانون کوئی کچھ نہیں ہے، بس یوں کہہ لیں کہ اللہ توکل ہی وہ چل رہا ہے ملک۔ اب جو کہ اس میں ایک اور بھی نیوز ہے کہ دو اداکارائیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ اب پاکستان میں دو اداکارائیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، اور بیچ میں عظمیٰ بخاری صاحب آئی ہیں جو کہ ویسے ہی لڑائی میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے درمیان میں آئیں، اور ایک اداکارہ ریشم ہے جن کا آپ کو یاد ہوگا کہ شاید فلموں میں کام کرتی تھیں، اور شاہد خاقان عباسی کی وہ گرل فرینڈ بھی رہ چکی ہوئی ہیں، خیر یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے۔ اور دوسری میں یہ دیکھیں کہ دیدار صاحب ہیں، یہ پہلے آپ پکچر دیکھیے اور اس کو پڑھیے بھی۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہے، تو اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی دیدار سے کہہ رہی ہیں کہ ریشم سے معافی مانگ لو، کیونکہ ان کو پتہ ہے ریشم صاحبہ پیور نون لیگی ہیں اور پٹوارن ہیں، اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ دیدار سے کہہ رہی ہیں کہ معافی مانگ لو۔ اب یہ ہے عظمیٰ بخاری کی یہ منسٹری کر رہی ہیں وہاں پر، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں منسٹر کی اسپیلنگ بھی کیا ہوتے، لیکن بہرحال ان کو سیٹ تو مل گئی ہوئی ہے، چاہے فیک ہی ملی ہے، اور بجٹ بھی مل رہا ہے، اور خوب عیاشی بھی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور ابھی تو آپ کو میں نے یسٹرڈے کے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ عظمیٰ بخاری نے جو ہے وہ کسی کو نوکری کروانے کے لیے ایک ویڈیو بھی میں نے اس میں آپ کو دکھائی تھی کہ انہوں نے فریج مانگا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اسٹینڈرڈ کا عالم ہے ناظرین، اور اتنی دولت ان لوگوں نے نکالی ہے، لیکن ان کا نہ تو دل بھر رہا ہے، اور نہ ہی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور نہ اللہ پاک بھی ان کو شاید ڈرا بھی نہیں رہا، میرا خیال سے ان کی رسی کو بالکل دراز کیا ہوا ہے کہ جو مرضی کرو، ریش کرو، پتہ نہیں کتنا عرصہ کر لیں گے۔ اور پاکستانی قوم کی جو ہے وہ بری حالت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل کے میں نے ویلاگ میں بتایا بھی تھا، دکھایا بھی تھا کہ جو کہ عمران خان صاحب نے کروڑوں روپے لگا کے 40 کروڑ کی لاگت سے پناہ گاہ جو ہے وہ داتا صاحب دربار کے قریب بنائی تھی، اور اس بلڈنگ کو کس طرح انہوں نے توڑا ہے۔ بھئی آپ لوگوں نے اگر صرف یہ پرابلم ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے بنائی تھی، تو عمران خان صاحب نے تو اور بھی بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، تو ورلڈ کپ بھی لے کے دیا ہوا، تو ورلڈ کپ بھی پھر واپس کروا دیجئے، اور وہ نواز شریف کے نام کر دیجئے یا تو آپ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ پاکستان کے خزانے سے جو معصوم لوگ ہیں ان لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے، آئی ایم ایف کے قرضوں کے پیسوں سے مل ملا کے یہ سارے کچھ بنتا ہے، اور اس پر 40 کروڑ روپیہ لگا ہے۔ آپ کم از کم اس بلڈنگ کو ہی مت توڑیں، آپ اس کو کسی اور کام میں لے آئیں، نہیں بھی لانا تو اس کو فی الحال لاک کر دیں، چلیں آپ کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا کہ جی وہ عمران خان
صاحب نے بنائی ہے تو لوگ جو ہے وہاں پر بینیفٹس نہ اٹھا سکیں، اور مزدور طبقہ، غریب طبقہ وہاں پر رات کو سو لیتا تھا، جو کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر کھانا بھی مل رہا تھا. آپ ان کی یہ چیزیں چلے بند کر دیں، لیکن کم از کم اس بلڈنگ کو توڑنے کا کیا مقصد ہے جو کہ پاکستان کے خزانے سے اتنا پیسہ لگا ہوا ہے؟ یہ سارے مریم صفدر کے کام ہیں. لیکن اس میں آپ کو میں ایک بات اینڈ میں ضرور کہوں گی کہ یہ پاکستانی قوم کا قصور ہے، کیونکہ قوم بزدل ہے، جن کی وجہ سے ان کا پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان صاحب بھی اندر ہے اور یہ ساری فیک حکومت بیٹھی. جس وقت ان لوگوں نے الیکشن چوری کیا تھا اسی وقت قوم کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھتی اور ان لوگوں کو نہ بیٹھنے دیتی. تو ناظرین، یہ وہاں کی صورتحال ہے جو ابھی لگتا نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ ٹھیک ہوگی جب تک کہ قوم باہر نہ آئے. منیمم 2-3 کروڑ بندہ باہر اکٹھا آئے، 10-10 12-12 یا 20-20 تھاؤزینڈ کے حساب سے جو لوگ آتے ہیں وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ناظرین، میں ہر دفعہ آپ کو یاد دلا دیتی ہوں اپنے چینل کا. میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمت کر کے اپنے لیڈر کو آپ جیل میں سے نکلوائیں. ان کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ ان کو آپ بھیجیں، پلیز آپ بھیجیں، انگلینڈ بھیجیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیے اور باقیوں کا بھی. تو میرا جی چینل ہے 7RY کے، اور اس کو بیل کو ضرور ٹچ کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا، تو اپنی رائے کا بھی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.